رب جلیل قرآن عظیم و فرقان حمید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا۔ اب روزوں کو جو فرض کیا گیا وہ کون سا سن تھا؟ تو علماء نے اور ائمہ تفاسیر نے اس بات کو لکھا کہ 2 ہجری میں 10 شعبان المعظم میں رب جلیل نے اس امت پر روزوں کو فرض قرار دے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے شعبان المعظم میں، تو اس کے بعد رمضان آئی، اس رمضان میں روزوں کا رکھنا فرض ہو چکا، اور پھر اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 ہجری میں وصال فرمایا اور پردہ فرما لیا۔ اگر آپ ٹوٹل حساب لگائیں تو 9 سال ٹوٹل ملتے ہیں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کے روزے فرض سمجھ کے آپ نے مکمل ماہ رکھے۔ یہ تو روزوں کی فرضیت کے حوالے سے تھا۔ اب آگے رب ذوالجلال قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس کا مطلب یہ ہوا رب ذوالجلال نے جو ہم پر روزوں کو فرض قرار دیا تو محض ہم پر فرض نہیں قرار دیا، بلکہ ہم سے جو پچھلی امتیں تھیں جن پر رب ذوالجلال نے آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا، ان امتوں پر بھی روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ پتہ چلا روزوں کا فرض ہو جانا یہ صرف ہمارے اوپر نہیں تھا بلکہ پچھلی امتوں پر بھی رب ذوالجلال نے روزوں کو فرض قرار دیا۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ دیگر امتوں پر جو روزے فرض ہیں ان کی مقدار میں فرق ہوگا، ان کی کیفیت میں فرق ہوگا، لیکن بہرحال مقدار اور کیفیت اپنی جگہ پر، لیکن رب ذوالجلال نے پچھلی امتوں پر بھی روزوں کو فرض قرار دیا۔ اب مسلمان یہ نہ سمجھے کہ صرف روزے رکھنے میں ہم منفرد ہیں، بلکہ مسلمانوں پر بھی روزہ فرض ہے اور پچھلی امتوں پر بھی رب ذوالجلال نے روزوں کو فرض قرار دیا۔ اچھا، اب اس کے بعد جب روزے فرض ہیں تو روزوں کو جو فرض قرار دیا اس کا اساسی مقصد کیا تھا، اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ تو قرآن نے اسے بھی واضح کر دیا، اور وہ لعلکم تتقون ہے، یعنی ہم نے جو تم پر روزوں کو فرض قرار دیا بنیادی اور اساسی مقصد یہ ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہاں یہ بات واضح ہو گئی، روزوں کی فرضیت کا جو اصل مقصد ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اب اگر کوئی شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے اور تقوی اور پرہیزگاری اسے حاصل نہیں ہوتی تو یاد رکھیے گا جو اصل مقصد تھا روزے کا وہ اسے حاصل نہیں ہوا۔ لیکن اگر وہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اور رب اسے روزوں کی برکت سے تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما دیتا ہے تو گویا اس نے جو رمضان کے روزوں کا مقصد تھا اس نے حاصل کر لیا۔ اور یہ اساسی مقصد اور بنیادی مقصد جو ہے خود قرآن بیان کر چکا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہاں ایک اور بات بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے، اب حدیث کا مطالعہ کریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھتا ہے لیکن روزہ رکھنے کے باوجود وہ جھوٹ سے اجتناب نہیں کرتا اور گناہوں سے پرہیز نہیں کرتا، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا رب کو ایسے روزوں کی حاجت نہیں ہے۔ اب اگر وہ کھاتا نہیں ہے اور پیتا نہیں ہے تو رب کو ایسے روزے کی حاجت نہیں ہے۔ ذرا آپ غور کریں، قرآن کی آیت آپ مد نظر رکھیں اور اس حدیث مبارکہ کو پیش نظر رکھیں
تو بات واضح ہو جاتی ہے روزوں کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اگر وہ روزے رکھتا ہے اور گناہوں سے اجتناب اور پرہیز نہیں کرتا تو روزوں کا جو مقصد ہے وہ اس سے کیا ہو گیا؟ فوت ہو گیا۔ یہاں ایک اور بات قابل توجہ ہے، آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب انسان روزے رکھے اور پھر بھی گناہوں سے بچتا نہیں ہے، اگر روزہ رکھتا ہے اور گناہوں سے اجتناب نہیں کرتا اور تقوی اور پرہیزگاری اسے نصیب نہیں ہوتا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ روزے کی ادائیگی میں کہیں نہ کہیں اس کا نقص ہے، کوئی کمی پائی جا رہی ہے۔ اس لیے کہ ظاہری بات ہے جب قرآن نے واضح کر دیا تو قرآن پر ہمارا ایمان ہے۔ قرآن نے تو کہہ دیا لعلکم تتقون، بات واضح ہو گئی، جب روزہ ہوگا تقوی اور پرہیزگاری ہوگی، اور اگر تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے تو روزے کے مقاصد کیا ہو گئے؟ وہ فوت ہو گئے۔ روزے کے مقاصد جو ہے وہ فوت ہو گئے۔ اب اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور پھر بھی جھوٹ بولتا ہے، اب اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور پھر بھی دن رات غیبتیں کرتا ہے، اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور پھر بھی رات کو جوا کھیلتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ تو رکھتا ہے لیکن روزے کا مقصد جو ہے اس سے فوت ہو گیا۔ اس کا مطلب واضح ہو گیا، اس نے جو روزہ رکھا ہے اس کے اندر کوئی نقص اور کمی ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی نقص اور کمی نہ ہوتی، ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ وہ روزہ رکھتا، تو یاد رکھیے گا روزہ رکھتا لیکن جھوٹ نہیں بولتا، اگر روزہ رکھتا تو گناہوں سے اجتناب کرتا، اگر روزہ رکھتا تو پھر معصیت اور سیئات سے وہ پرہیز کرتا۔ یہاں ایک اور بات جو قابل توجہ ہے وہ سماعت فرمائے۔ انسان کے اندر احساسات ہوتے ہیں اور وہی احساسات کبھی رحمانی ہوتے ہیں کبھی شیطانی ہوتے ہیں۔ اب ایک شخص روزے رکھتا ہے اور اس کے دل میں یہ احساس ہے میں گناہوں سے کیوں نہیں بچتا، رب نے تو واضح کر دیا لعلکم تتقون، لیکن اس کے باوجود رب کے فرمان میں ذرہ برابر بھی اور رتی برابر بھی کوئی کمی اور نقص نہیں ہو سکتا، اور دل کے اندر یہ احساس آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے میرے روزے میں کوئی فالٹ ہے، میرے روزے کے اندر کوئی نقص ہے، میرے روزے کے اندر کوئی کمی ہے۔ اب جب یہ احساس ہوتا ہے اور رب کی بارگاہ میں نادم اور پشیمان ہو جاتا ہے، یہ وہ احساس ہے جو احساس رحمانی کہلاتا ہے، یہ رحمانی احساس ہے۔ اگر یہ احساس اس کے دل کے اندر آ جائے، یاد رکھیے گا روزے کی جو برکتیں ہیں مزید اس میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہو جائے گا۔ رب جو اسے اجر عطا فرماتا ہے اس احساس رحمانی کی بنا پر رب جو ہے اجر و ثواب میں مزید اضافہ فرما دے گا۔ اب یہ احساس بڑا اچھا ہے، اگر آج ہمارے دلوں میں یہ احساس بھی آ جائے، رحمانی احساس یہ ہمارے اندر آ جائے، تو یاد رکھیے گا روزے کے اندر اور برکتیں ملیں گی، روزے کے برکات اور فوائد حاصل ہو جائیں گے، اس لیے کہ رب کی بارگاہ میں پشیمان نظر آتا ہے، رب کی بارگاہ میں نادم نظر آتا ہے، رب کی بارگاہ میں دل ہی دل میں مناجات کرتا ہے، مولا میرے روزے میں نقص ہے، نقص کو دور فرما دے، میرے روزے کے اندر کوئی کمی ہے، مولا اپنے فضل سے اس کمی کو دور فرما دے، اور رب کی بارگاہ میں گریہ اوزاری کرتے ہوئے اور دل کو موم کرتے ہوئے عرض کرتا ہے، التجا کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا اگر یہ احساس بھی پیدا ہو جائے، یہ احساس بھی انسان کو کہاں کے کہاں لے جاتا ہے، کیونکہ یہ احساس کون سا ہے؟ احساس رحمانی ہے۔ اب آ جائے دوسرا احساس، اور وہ احساس ہے شیطانی۔ اب کوئی شخص کہنے لگے کہ رب نے فرمایا روزے کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری ہے، میرے اندر تو تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے، میں تو روزے رکھتا ہوں
پھر بھی جھوٹ بولتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں پھر بھی نمازوں میں غفلت کرتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں پھر بھی معصیت اور گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہوں، پتا چلا روزے کا جو اصل مقصد قرآن اور حدیث نے بیان کیا وہ مجھ سے فوت ہو گیا۔ اب دل میں کیا سوچتا ہے، جب مقصد ہی فوت ہو گیا تو روزے کیوں رکھوں؟ مقصد جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے تو روزے کیوں رکھوں؟ یاد رکھیے گا یہ وہ احساس ہے جو احساس شیطانی ہے، اور اس احساس کے ذریعے انسان راہ ہدایت کی طرف گامزن نہیں ہو سکتا بلکہ بھٹک سکتا ہے۔ تو اس احساس سے بچنا ہوگا، بلکہ یہ احساس ہو کہ میں روزے رکھتا ہوں لیکن پھر بھی مقصد حاصل نہیں ہوتا، رب کی بارگاہ میں کبھی اشکوں کی سوگات پیش کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ اجر دگنا ہو جائے گا، ثواب جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ تو رب ذوالجلال نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔